السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ریاست تمل ناڈو میں آج یعنی جمعرات کو شدید بارش سے کوئی راحت نہیں ملی ہے۔ چنئی سمیت کئی شہروں میں مسلسل بارش نے نظام زندگی کو درہم برہم کر دیا ہے۔ ریاست میں موسلا دھار بارش کی وجہ سے اب تک 12 افراد اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ چنئی کے علاوہ چنگل پیٹ، تروولور، کانچی پورم اور ویلوپورم میں بھی موسلا دھار بارش جاری ہے۔ جانکاری کے مطابق چنئی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جمعرات یعنی آج کا دن بہت بھاری ہونے والا ہے۔ در حقیقت اس دوران مزید تیز بارش کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے۔ خلیج بنگال پر بنے دباؤ کی وجہ سے ریاست میں کم از کم اگلے 2 دنوں تک بارش جاری رہنے کی امید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج یعنی 11 نومبر کی شام تک شمالی تمل ناڈو اور جنوبی آندھرا پردیش کے ساحل کو عبور کرنے کا امکان ہے۔ تمل ناڈو میں بارش سے نمٹنے کے لیے حکومت نے NDRF کی ایک ٹیم کو بھی تعینات کیا ہے، جو لوگوں کو محفوظ طریقے سے بچانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ہندوستان، روس، ایران اور وسطی ایشیا کے 5 ممالک نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کرنے کا عہد کیا ہے کہ افغانستان عالمی دہشت گردی کے لیے محفوظ ٹھکانہ نہ بنے۔ ان ملکوں نے سرکردہ سیکورٹی عہدیداروں کی میٹنگ کے دوران کابل میں ایک شفاف اور حقیقی معائنے میں جامع حکومت کی تشکیل پر زور دیا۔ افغانستان کی بدلتی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ہندوستان کی میزبانی میں سیکورٹی ڈائیلاگ کے اختتام پر 8 ملکوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ افغانستان کی سرزمین کا استعمال دہشت گرد سرگرمیوں کی فائننسنگ، منصوبہ بندی، تربیت یا پناہ دینے کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس اعلامیہ میں افغانستان کی خود مختاری، اتحاد اور علاقائی سالمیت کے احترام اور اس کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت پر بھی زور دیا گیا ہے، جسے پاکستان کے لیے ایک واضح پیغام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ افغانستان کے بارے میں دہلی علاقائی سیکورٹی ڈائیلاگ میں اس ملک کی بگڑتی ہوئی سماجی، معاشی اور انسانی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور افغان عوام کو ہنگامی بنیادوں پر انسانی امداد فراہم کرنے کی ضرورت کو نمایاں کیا گیا۔ اتر پردیش میں ایک نوجوان کاس گنج ٹاؤن کے صدر کوتوالی پولیس اسٹیشن کے لاک اپ میں مشتبہ حالت میں مردہ پایا گیا۔ اس نوجوان پر ایک لڑکی کے ساتھ بھاگنے کا الزام تھا اور پوچھ تاچھ کے لیے حراست میں لیا گیا تھا۔ تاہم پولیس نے اس موت کو خودکشی قرار دیا ہے۔ اس نوجوان کے خاندان نے تاہم قتل کا الزام لگایا۔ مہلوک کی شناخت الطاف ولد چانمیہ، ساکن نکلا سیدہ ہرولی، صدر کوتوالی علاقے کی حیثیت سے کی گئی۔ چانمیہ نے بتایا کہ میں نے میرے بیٹے کو پولیس کے حوالے کیا۔ بمشکل 24 گھنٹے بعد بتایا گیا کہ اس نے پھانسی لے لی۔ دوسری طرف پولیس نے دعویٰ کیا کہ الطاف نے پوچھ تاچھ کے دوران رفع حاجت پر جانے کی اجازت مانگی۔ جب وہ کافی دیر تک واپس نہیں آیا، پولیس نے اسے ٹوائلٹ میں ایک پائپ سے لٹکا ہوا پایا۔ پولیس نے بتایا کہ الطاف ایک جیکٹ پہنا ہوا تھا۔ اس نے اس جیکٹ کے ایک حصے کا پھندا بنایا اور پائپ سے خودکشی کر لی۔ اس واقعے کے فوری بعد SP روہن پرمود نے انسپکٹر کے بشمول 5 پولیس ملازمین کو معطل کر دیا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے الطاف کے لیے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ قاتی پولیس ملازمین کو فوری گرفتار کرنا چاہیے اور متاثرہ خاندان کو معاوضہ دینا چاہیے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اتر پردیش پولیس میں زیادتیوں کی ایک وبا پائی جا رہی ہے۔ ایک دوسرے ٹویٹ میں اسد الدین اویسی نے ایک ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے نشاندہی کی کہ اتر پردیش پولیس کا کہنا ہے کہ یہ وہ نل ہے جس سے الطاف نے پھانسی لی ہے۔ یہ انتہائی ناقص پردہ پوشی ہے جس سے کام نہیں بنے گا۔ اس دوران مجلس اتحاد المسلمین کے ایک وفد نے الطاف کے ارکان خاندان سے ان کے مکان پر ملاقات کی اور تیقن دیا کہ ان کے ساتھ انصاف تک وہ جدوجہد کریں گے۔ کل ہند مسلم پرسنل لاء بورڈ نے مسلسل گستاخیوں پر اتر پردیش شیعہ وقف بورڈ کے سابق صدر نشین وسیم رضوی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ وزرے کے وسیم رضوی حال ہی میں ایک گستاخانہ کتاب شائع کی ہے جس میں شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کی گئی ہے۔ اس کتاب پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اپنے ایک پریس نوٹ میں کہا کہ پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تعریف و توصیف کی محتاج نہیں۔ مسلمانوں نے ہی نہیں، منصف مزاج غیر مسلم اہل علم نے بھی آپ کے کمالات اور ہمہ جہت محاسن کا اعتراف کیا ہے۔ ہندوستان کے بڑے بڑے قومی رہنماؤں اور ہندو مذہب کی نمائندہ شخصیتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رول ماڈل اور مثالی شخصیت قرار دیا ہے اور متعدد ہندو شعراء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک سعادت سمجھ کر نعت یا اشعار کہے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ خود اپنی خباثت کو پیش کرتا ہے اور چاند پر تھوکنے کی کوشش کرتا ہے۔ افسوس کہ ایک دریدہ ذہن شخص وسیم رضوی مسلسل اس بیہودہ حرکت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ وہ نہ صرف مسلمانوں کی دل آزاری کر رہا ہے بلکہ اس کی یہ حرکت ملک کے امن و یکجہتی کو نقصان پہنچانے والی اور دستور آئین کو
ठेस पहुंचाने वाली है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हुकूमत उत्तर प्रदेश और हुकूमत हिंद से मुतालबा करता है कि वो फौरी तौर पर वसीम रिजवी को गिरफ्तार करे, इसकी नफरत अंगेज हरकत पर कानूनी कार्रवाई करे। भोपाल की रुकने पार्लियामेंट और मालेगांव बम धमाका केस की कलीदी मुलजिम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अब अजान से तकलीफ होने लगी है। उन्होंने इस ताल्लुक से मुतनाज़ा बयान देकर मुसीबत मोल ली है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि लोग सुबह की अजान से परेशान हैं। सुबह 5 बजे के करीब मखसूस मजहबी मुकामात से आवाज़ें आती है जिससे लोगों की नींदें खराब होती है। ये बीमारों को भी नुकसान पहुंचाती है। कुछ लोगों के लिए ये साधना का वक्त होता है और वो भी इससे परेशान हो जाते हैं। इनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो एक दिन पहले भोपाल जिले के बेरसैया इलाके में एक अवामी प्रोग्राम का बताया जाता है। वो स्टेज से खिताब करते हुए अजान पर एतराज़ कर रही है और कह रही है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए क्योंकि इससे कई लोगों की साधना भंग हो जाती है। महाराष्ट्र के काबीनी वजीर और एनसीपी के कौमी तर्जुमान नवाब मलिक ने अपने वादे के मुताबिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए न सिर्फ बीजेपी लीडरान का कच्चा चिट्ठा खोल दिया, बल्कि साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस पर संगीन नवीयत के इल्ज़ाम आयद किए। साथ ही इनसे कई सवाल पूछे जिनके जवाब अब तक बीजेपी या इसके किसी लीडर की जानिब से नहीं दिए गए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस पर संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए नवाब मलिक ने कहा कि फडणवीस की निगरानी में 14 करोड़ 56 लाख रुपए के जाली नोटों के मामले को दबाया गया था। इतना ही नहीं बल्कि फडणवीस की हुकूमत में बदनाम जमाना और मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वालों को मुतअद्दिद अहम कमेटियों और कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस से अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात होने और पाकिस्तान और दीगर ममालिक के जाली नोटों को मुल्क में फैलाने का भी इल्ज़ाम आयद किया। नवाब मलिक ने यह भी ऐलान किया कि वो फडणवीस के कुछ और सियाह कारनामों को कुछ दिनों में मंजर आम पर लाएंगे। गुजरात में 2002 में हुए मुस्लिम मुखालिफ फसादात के सिलसिले में उस वक्त के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ दाखिल की गई अर्जी पर समाअत के दौरान ज़किया जाफरी ने एसआईटी की तफ्तीश पर सवाल उठाए हैं। ज़किया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एसआईटी ने तफ्तीश के बुनियादी तरीक़ेकार तक पर अमल नहीं किया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़किया जाफरी की जानिब से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस हाई प्रोफाइल मामले में एसआईटी ने सीडीआर की जाँच नहीं की, गवाहान से गुफ्तगू नहीं की, फ़ोन तक की जांच नहीं की, तो आखिर किस बुनियाद पर हतमी रिपोर्ट दाखिल कर दी गई। बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मंदिर के आसार की तलाश और इसकी खुदाई करने के मामले में सिविल अदालत के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से लगी रोक में आइंदा 6 दिसंबर तक के लिए तौसी कर दी गई है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने महकमा आसार खदीमा की तरफ से खुदाई के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर रखी है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने सिविल अदालत में चल रही ज्ञानवापी मस्जिद मामले की प्रोसीडिंग पर भी रोक लगाने का हुक्म दिया है। बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे महकमा आसार खदीमा की तरफ से खुदाई कराने के बनारस सिविल अदालत के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। वंचित बहुजन अघाड़ी के कौमी सदर एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने एक अखबारी बयान जारी करते हुए कहा कि विश्व हिंदू परिषद के फसादियों ने त्रिपुरा में 16 मसाजिद पर हमला किया और 3 मसाजिद को मुकम्मल तौर पर तबाह किया। इस मुकाम पर कुरान पाक के नुस्खे जलाए गए और बहुत से बेगुनाह लोगों पर तशद्दुद किया गया और हंगामा आराई की गई। हुकूमत ने हंगामा आराई के खिलाफ एहतजाज करने वाले वकला और शहरियों की टीम पर पाबंदी लगा दी। काबिल मजम्मत बात यह है कि मरकजी और रियासती हुकूमतें फसादियों की हिमायत में काम कर रही है। प्रकाश अम्बेडकर ने अपने बयान में आगे कहा कि एक और वाक़े में वसीम रिजवी नामी मुसन्निफ ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामी किताब लिखी जिसमें पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई है, जिसे मुसलमानों के अलावा किसी भी मजहब के इंसानियत और अमन नवाज पैरोकार क़तई बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने मुतालबा किया कि इस किताब में झूठी और हद तक आमेज तहरीर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए क्योंकि इसका मकसद अवामी जज्बात को भड़काकर फसादात को हवा देना है। प्रकाश अम्बेडकर ने मजीद कहा कि इन दोनों वाक़यात के खिलाफ और गैर फाल हुकूमत के खिलाफ रज़ा एकेडमी और कुछ तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर 12 नवंबर को मुंबई और महाराष्ट्र में बंद का ऐलान किया है, जिसकी उन्होंने मुकम्मल तायद करने का ऐलान किया है और बहुजन वंचित अखाड़ी इस बंद में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की सियासी जमात सहिल देव भारतीय समाज के सदर ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव की जानिब से शुरू करदा तनाज़े का हिस्सा बनते हुए कहा कि आज़ादी के वक्त अगर मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदुस्तान के अव्वलीन वज़ीर आज़म बनाया जाता तो मुल्क तकसीम नहीं होता। राजभर ने मजीद कहा कि साबिक वज़ीर आज़म आनजहानी अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी सीनियर लीडर लाल कृष्ण अडवाणी को भी जिन्ना के किरदार के मुअत्तरफ करार दिया। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए राजभर ने हाल ही में एसपी के साथ इत्तेहाद का ऐलान किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान जिन्ना से मुतालिक अखिलेश यादव के रिमार्क्स पर बीजेपी की तनकीदों से मुतालिक सवाल पर राजभर ने कहा कि ज़रा सोचिए, अटल जी और अडवाणी जी भी जिन्ना के नज़रियात की तारीफ क्यों करते थे।
اس لیے میرا ماننا ہے کہ جناح کو اگر ملک کا پہلا وزیر اعظم بنایا گیا ہوتا تو ملک تقسیم ہونے سے بچ جاتا۔ سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق نے مشاعر مقدسہ مینا، عرفات اور مزدلفہ میں ڈیولپمنٹ کمپنی کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا ہے۔ یہ کمیٹی مکہ اور مشاعر مقدسہ رائل کمیشن کی ملکیت ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق اس موقع پر وزیر حج و عمرے کے ہمراہ رائل کمیشن کے ایگزیکٹو چیئرمین انجینئر عبدالرحمان عداس، خزانہ کمپنی کے چیئرمین حاتم مومنہ بھی تھے۔ وزیر حج و عمرہ کو حجاج کی خدمات کا معیار بہتر بنانے والے منصوبے نافذ کرنے کے سلسلے میں کمپنی کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا گیا۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ سعودی عرب عراق کی سلامتی اور استحکام کا خواہاں ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی کے ساتھ فون پر بات چیت کے دوران چیلنجز کا سامنا کرنے میں عراق اور اس کے عوام کے ساتھ سعودی عرب کی یکجہتی کا اظہار کیا۔ تلنگانہ کے حلقہ اسمبلی حضور آباد کے ضمنی انتخاب میں BJP کی کامیابی اور زعفرانی جماعت کے خلاف چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کے اعلان جنگ کے بعد تلنگانہ میں سیاست اچانک گرما گئی ہے۔ ایک غیر متوقع قدم کے تحت چیف منسٹر نے 2 دن تک پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے BJP بالخصوص اس کی ریاستی قیادت پر سخت ترین تنقیدیں کی، کیونکہ زعفرانی جماعت نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ تلنگانہ راشٹر سمیتی کے لیے اہم اپوزیشن جماعت کے طور پر ابھری ہے۔ چیف منسٹر نے آنے والے ربی سیزن کے دوران ریاست سے دھان خریدنے سے مرکز کے انکار پر بھی BJP کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ دوسری جانب زعفرانی جماعت نے بھی TRS حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کئی دوسری ریاستوں کی طرح پیٹرول اور ڈیزل پر ویٹ میں کمی لائے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریونت ریڈی نے ریاست کے BJP کے قائدین کو چیلنج کیا کہ وہ چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ کی مبینہ بدعنوانیوں کے خلاف CBI سے تحقیقات کروانے کے لیے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کروائیں۔ اس کے لیے وہ چیف منسٹر کے خلاف تمام شواہد پیش کرنے تیار ہیں، اور اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو سیاست سے مکمل طور پر سبکدوش ہو جائیں گے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی جانب سے تلنگانہ اسمبلی میں اوقافی جائیدادوں پر ناجائز قبضوں کی CBID تحقیقات کے اعلان کو 1 ماہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن آج تک اس سلسلے میں سرکاری احکامات جاری نہیں کیے گئے۔ حکومت کی جانب سے اسمبلی میں کیے گئے اعلانات اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، لیکن وقف جائیدادوں پر ناجائز قبضوں کی برخاستگی اور ان کے تحفظ کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ کا اعلان پتہ نہیں کیوں 1 ماہ گزرنے کے باوجود بھی عملی شکل اختیار کرنے سے قاصر ہیں۔ ہندوستانی کرکٹ کپتان وراٹ کوہلی کی 10 ماہ کی کمسن بچی کے خلاف دھمکی آمیز میسج کو ٹویٹر پر گشت کرانے کے الزام میں ممبئی سائبر کرائم پولیس نے شہر سے ایک ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ سائبر کرائم تھانے پولیس نے بتایا کہ سنگاریڈی میں مقیم رام ناگیش سرینیواس نے ہند پاک T20 کرکٹ میچ کے دوران ہندوستان کو شکست پر ایک ٹویٹر سے کوہلی اور انوشکا کی کمسن بچی کے خلاف قابل اعتراض اور دھمکی آمیز میسج پوسٹ کیا تھا اور سوشل میڈیا پر وائرل کیا تھا۔ کمیشن برائے خواتین نے پولیس کو کارروائی کا حکم دیا تھا، جس پر ممبئی سائبر کرائم پولیس نے اس کے تحت مقدمہ درج کیا تھا اور تحقیقات کا آغاز کر کے تکنیکی شواہد کی بنیاد پر رام ناگیش سرینیواس کو سنگاریڈی سے گرفتار کر لیا۔ دھان کی خریدی کے مسئلے پر مرکزی حکومت کے موقف کے خلاف TRS کی جانب سے 12 نومبر کو اندرا پارک پر مہا دھرنا منظم کیا جائے گا۔ ربی سیزن میں کسانوں سے دھان نہ خریدنے سے متعلق مرکز کے فیصلے سے کسانوں کے مسائل میں اضافہ ہوگا۔ مرکز کی ہٹ دھرمی کے خلاف ریاست کی حکمران جماعت نے تلنگانہ بھر میں 12 نومبر کو دھرنے منظم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شہر حیدرآباد میں بھی اندرا پارک پر مہا دھرنا منظم کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی، وزیر افزائش مویشیات T سرینیواس یادو، پارٹی کے ارکان اسمبلی D ناگیندر، M گوپال، K وینکٹیش، ڈپٹی میئر شری لتا نے اندرا پارک کا دورہ کرتے ہوئے جمعے کو منعقد شدنی دھرنے کے مقام کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر T سرینیواس یادو نے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں کاشت کے رقبے میں اضافہ ہوا ہے۔ تلنگانہ میں سب سے زیادہ دھان کی کاشت ہو رہی ہے، اس لیے تلنگانہ دیگر ریاستوں کو چاول سربراہ کرنے کے موقف میں آ گئی ہے۔ اس کے باوجود مرکزی حکومت تلنگانہ کے کسانوں کو سہولت پہنچانے پر کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے۔ انہوں نے ریاست کے BJP قائدین پر تلنگانہ حکومت کے خلاف گمراہ کن بیانات دینے کا الزام عائد کیا اور تمام سیاسی جماعتوں کو متحد کر کے دہلی میں احتجاجی دھرنا منظم کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ 12 نومبر کو اندرا پارک پر کسانوں کی تائید میں منظم کیے جانے والے احتجاجی دھرنے میں کثیر تعداد میں شرکت کریں۔ تو یہ تھا آج کا خبر نامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔